آیت نمبر 128 ہے، اس کا شان نزول سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے جو نصرانی عیسائی، ان کے ہاں ایک روایت اور ایک طریقہ ہے، ان کے ہاں جب بھی کوئی نو مولود بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، اس کو وہ زرد رنگ پانی میں حل کر کے وہ رنگ اس بچے پر چڑھاتے ہیں، یا کوئی ایسا شخص جو ان کے مذہب کو اختیار کرتا تو یہ زرد رنگ پانی میں شامل کر کے اس شخص کے اوپر چڑھاتے اور پھر کہتے کہ اب یہ سچا عیسائی بن گیا ہے، اب یہ سچا عیسائی بن گیا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے عیسائیوں کے اس فعل کا بھی رد فرما دیا، اور کیا فرمایا؟ صبغۃ اللہ، مومنوں کے بارے میں صبغۃ اللہ، ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر بھی کوئی رنگ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلے کیا فرمایا؟ صبغۃ اللہ، مومنوں پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا ہے، چڑھا ہوا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اور اللہ کے رنگ سے بہتر بھی کوئی رنگ ہے؟ اور پھر فرمایا اے مومنوں کہو نا تم ذرا، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں رنگ سے جو مراد لیا گیا ہے، رنگ سے مراد دین اسلام کا رنگ ہے، رنگ سے مراد اللہ رب العزت کی ربوبیت اور توحید پر ایمان لے آنا، اور حضور جانا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو صدق دل سے اللہ کا نبی، خیر البشر، امام الانبیاء اور خاتم النبیین تسلیم کر کے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لینا، یہ مراد ہے۔ صاحب تفسیر فرماتے ہیں جس طرح کپڑے کو رنگ دیا جائے اور وہ رنگ اس کے اندر سرایت کر جاتا ہے، اس کے ظاہر و باطن کو بدل دیتا ہے، اس کا نکھار سامنے آ جاتا ہے، فرمایا اسی طرح جب انسان دین اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے پھر اللہ کا رنگ ایسے اس پر چڑھتا ہے، اللہ اس کی دنیا بھی بدل دیتا ہے، اللہ اس کی آخرت کو بھی بدل دیتا ہے۔ تو جو اصل میں حقیقی رنگ ہے وہ اللہ کا رنگ ہے، اور اس رنگ سے مراد دین اسلام کا رنگ ہے۔